الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ وسارعوا، اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دوڑو، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی جانب سے بخشش کی طرف، وجنۃ، اور اس جنت کی طرف، عرضها، جس کی چوڑائی، السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اعدت، تیار کی گئی ہے، للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو اعمال صالحہ کی طرف جلدی کرنے کی ترغیب دی ہے، اور خاص طور پر ایسے اعمال کرنے کی جو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا سبب بنتے ہوں اور انسان کو جنت کے اندر لے جاتے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بادروا بالاعمال ستا، کہ 6 چیزیں آنے سے پہلے اعمال کے اندر جلدی کر لو، اور 6 چیزیں وہ جو علامات کبریٰ ہیں قیامت کی 10 علامات میں سے 6 علامات جو ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گی، ان کی طرف آپ نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اعمال کے اندر جلدی کر لو۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے جو اندھیری رات کے مختلف ٹکڑوں کی طرح ایک دوسرے کے بعد رونما ہوں گے، کہ صبح انسان مومن ہوگا تو شام کو کافر، شام کو مومن تو صبح کافر، اور اپنے دین کو دنیا کے عوض وہ بیچ دے گا، اور دین دنیا کے یعنی معمولی چیز کے بدلے میں انسان اپنے دین کو بیچ ڈالے گا۔ تو اس لیے اعمال کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا بھی اسی مقصد کے لیے کیا، یہ موت و حیات کا سلسلہ بھی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون ہے جو سب سے زیادہ اچھے عمل کر آتا ہے۔ رات کو پڑھ کر سوتے ہوں گے یقیناً ہم سورۃ ملک، ٹھیک ہے، اگر نہیں پڑھتے تو ہمیں سستی یہ ختم کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ تو اس کے اندر غور کریں، جب آیات کو ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ موت اور حیات کو ہم نے کس لیے پیدا کیا، تاکہ تم میں سے یہ میں آزمائش کر سکوں کہ کون ہے جو سب سے اچھے عمل کر آئے۔ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے صرف عمل کی طرف نہیں بلایا بلکہ سب سے بہتر عمل کی طرف، اور سب سے بہتر عمل یعنی سنت کے مطابق ہوگا، عقیدہ توحید ہوگا، پھر انسان کا رزق حلال ہونا، یعنی وہ ساری شرائط موجود ہوں گی، اور پھر اس کے اندر بھی انسان آگے لیول پر جائے۔ یہ نہیں ہے کہ 1-2 عمل کیے تو وہ اسی پر ہی اپنے آپ کو کافی سمجھ لے۔ آج ہماری سب سے بڑی سستی یہ پائی جاتی ہے کہ ہم نماز کو ہی اپنے لیے بس ہم نے راہ نجات سمجھ لیا کہ جی میں نماز پڑھتا ہوں، 5 وقت پڑھتا ہوں، باجماعت پڑھتا ہوں، بس میری کامیابی ہے۔ رمضان المبارک میں روزے رکھ لیتا ہوں، زکوٰۃ فرض ہوتی تو زکوٰۃ دے دیتا ہوں، حج فرض ہوا تو حج کر لوں گا۔ ہم نے بس یہ چند چیزیں اپنے اوپر رکھ لیں اور سمجھ لیا کہ بس یہی ہماری کامیابی ہے۔ نہیں، ہمیں اس سے آگے بڑھنا چاہیے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ کس طرح اعمال کے اندر ایک دوسرے سے بڑھتے تھے، صرف حدیث کی طرف اشارہ کروں گا، آپ نے کئی مرتبہ پڑھی اور سن لی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فقراء صحابہ آئے، غریب صحابہ، انہوں نے کہا ہم مالدار صحابہ کو دیکھتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہوتا، دل ہمارا چاہتا ہے ہم بھی خرچ کریں لیکن ہمارے پاس نہیں ہے، ہمیں کوئی عمل بتلا دیں جو ان کے برابر ہمیں پہنچا دیں۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا چلو ٹھیک ہے، نماز کے بعد تم فرض نماز پڑھو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ 33 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ اب جو امراء صحابہ ہیں ان کا بھی اب یہاں پر حرص دیکھیں، وہ انہوں نے اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھا کہ بس ہم نے عبادات کر لی اور ساتھ میں ہم یہ اضافی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہے ہیں، اب ہمیں اور مزید عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بھی اسی ٹو میں ہوتے تھے، کوئی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہو ہم بھی وہ کریں، ان کو بھی پتہ لگ گیا، انہوں نے بھی کرنا شروع کر دیا۔ پھر وہ دوبارہ صحابہ آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، کہا کہ اب اور کوئی عمل بتلائیں، وہ تو ہمارے برابر ہو گئے اور اب بھی ہم سے بڑھ گئے، کیوں ہم ابھی بھی اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتے، وہ خرچ کرتے ہیں، اور وہ عمل جو ہم نے شروع کیا تھا وہ انہوں نے بھی کرنا شروع کر دیا۔ پھر آپ نے کیا فرمایا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ان کو مال دیا اور ساتھ میں مال اللہ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی ان کو دے دی ہے، تو اب اللہ کے فضل کے اندر تمہیں کچھ بھی تمہیں نہیں کر سکتا۔ تو یعنی صحابہ کی یہاں پر حرص ہم دیکھیں تو وہ کیا ہے، اعمال کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ایک دوسرے سے بڑھتے تھے، ٹھیک ہے، سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ اس کی کئی مثالیں احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں۔ اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے کیا کہا، مغفرۃ من ربکم، کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، یعنی ہمیں ایسے اعمال بہت زیادہ کرنے چاہیے کہ جو انسان کے گناہوں کا کفارہ بنتے ہوں۔ میں بیان نہیں کروں گا، یہ انشاءاللہ آپ نے تیار کرنا ہے، یہ آپ کا کام ہے، تو جمعے تک آپ کے پاس ٹائم ہے، یہ آپ نے تیار انشاءاللہ 10 چیزیں، یہ اس کے بیان کرنے کا یعنی یہ ٹائم دینے کا آپ کو مقصد یہ ہے تاکہ ہم خود بھی شوق رکھیں اور اس طرف بڑھیں کہ ہم بھی یعنی تلاش کریں، پڑھیں احادیث مبارکہ کو، مضامین کو، تاکہ ان میں سے یہ چیزیں نکال سکیں۔ تو یہ آپ نے انشاءاللہ یہ نوٹس بنانے ہیں، سب بھائیوں نے کوشش کرنی ہے، ٹائم نکالنا ہے، تو یہ آپ کو 2-3 دن ہم دے رہے ہیں اسی لیے تاکہ کیونکہ آپ کی مصروفیت بھی ہے اور اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ تو مغفرت جو اللہ تعالیٰ یعنی انسان کے گناہوں کو بخش دیتے ہوں، جو کفارہ بنتے ہوں، گناہوں کو مٹانے والے، ٹھیک ہے، جس سے انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں، نیکیاں اللہ رب العالمین اس کو دے دیتے ہیں، اجر ثواب دیتے ہیں، تو ایسے کاموں کی طرف اللہ تعالیٰ کہتا ہے بڑھو۔ اور ان میں سے ایک جو ہم یہ بیٹھے ہیں یہ بھی اسی میں سے ہے، یہ عمل جو ہمارا یہاں پر بیٹھنا ہے، قرآن کریم کا سیکھنا اور یہ وقت دینا، یہ بھی اسی میں سے ایک سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب ایسی مجلس ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے خاص فرشتے بھیجے ہوتے ہیں، وہ ایسی مجالس کو ڈھونڈتے ہیں اور پھر ان کے اوپر رحمت آ جاتی ہے، رحمت ڈھانپ لیتی ہے ان کو، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے، اور جب تک وہ بیٹھے رہتے ہیں اسی طرح وہ فرشتوں کی کیا نام ہے ان کے چھاؤں کے اندر ہوتے ہیں، ان کی اللہ کی رحمت کے اندر انسان ہوتا ہے اور سکینت کے اندر وہ انسان موجود ہوتا ہے۔ جب یہ مجلس ختم ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد فرشتے اللہ رب العالمین کے پاس چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو علم بھی ہوتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے، وہ بتلاتے ہیں پوری رداد کہ یہ باتیں ہو رہی تھی، وہ اس لیے بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چلو تم گواہ ہو جاؤ، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ اب فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ اس میں سے ایک بندہ ایسا بھی تھا، وہ تو ویسے ہی بیٹھا ہوا تھا، اس کا کوئی مقصد نہیں تھا، وہ کسی سے ملنے آیا تھا یا کسی سے ملاقات اس کا مقصد تھا یا کوئی دوسری بات تھی، وہ اس مقصد کے لیے نہیں بیٹھا تھا۔ تو حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں وہ کیا ہے کہ لا یشقى جلیسہ، کہ یہاں پر جو بیٹھتا ہے ایسی مجلس کے اندر وہ بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا، یعنی انسان کو وہ جو مغفرت کا وعدہ ہے وہ اس بندے کو بھی لیے اللہ رب العالمین نے رکھ دیا۔ اور یہاں پر اللہ رب العالمین کی رحمت کی وسعت کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نہ بندے کی نیت ہے، نہ ارادہ ہے، نہ مقصد ہے، لیکن وہ مجلس ایسی بابرکت مجلس ہے جس کے اندر انسان بیٹھ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے لیے بھی مغفرت کا اللہ رب العالمین پروانہ جاری کر دیتے ہیں کہ سب پر گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو معاف کر دیا۔ تو یہ ایسی مجالس اس کو ہم معمولی سمجھتے ہوئے ترک کر دیتے، چھوڑ دیتے، اور پھر خاص طور پہ قرآن کریم جو آپ پڑھتے ہیں اس کے اندر آپ غور کریں کہ ضروری کس چیز کا ہے، قرآن کی تلاوت کے ساتھ اس کے اوپر تدبر، غور کرنا، اور یہ غور کب انسان کرتا ہے، ظاہر ہے جب آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے،
اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس وقت اس زمانے کے اندر تو اس قرآن کے ساتھ جڑنا انتہائی ضروری ہے، اور خاص طور پر کسی عالم کے ساتھ جڑنا، یعنی ایک تو ہے کہ آپ خود پڑھیں اور ایک عالم کے ذریعے سے آپ پڑھیں، تو دونوں میں فرق ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کتاب جس سے آپ پڑھیں گے وہ مجھ سے بہتر پڑھائے، بہتر آپ کو اس کے اندر چیزیں ملیں، لیکن کیا ہے، ہو سکتا ہے وہاں پر کچھ ایسی چیزیں بھی ہوں جو آپ کی سمجھ میں نہ آئیں، پھر انسان پوچھتا بھی نہیں ہے، شرماتا ہوا کہ میں کیسے کسی کے پاس یہ کتاب لے کے جاؤں پوچھوں۔ حالانکہ پوچھنا چاہیے ہمیں کہ جو ہم نے پڑھی ہے وہاں پر چیز ہمیں سمجھ نہیں آئی، ہمیں لے جانا چاہیے کہ یہاں پر یہ آیت میں نے پڑھی، اس کے اندر یہ تفسیر پڑھی ہے، یہ مسئلہ میں نے پڑھا، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، آپ سمجھا دیں۔ کیونکہ کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو سمجھانی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ضروری ہوتا ہے اس دور کے اندر، خاص طور پہ کیونکہ ابھی عقائد کی بہت زیادہ خرابیاں پھیل رہی ہیں، اعمال کی خرابیاں پھیل رہی ہیں، اور ایسی چیزیں دین کے نام پر منسوب کر دی گئیں جن کا دین سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، دور کا بھی، اور پھر انہی چیزوں کے اوپر لوگوں نے اپنا اعتماد سہارا کرتے ہوئے وہ اعمال کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے قرآن کریم کے ساتھ جڑنا، قرآن کریم کو پڑھنا، ان کے مفاہیم کو سمجھنا، یہ انتہائی ضروری ہے، اور اس کے اوپر تدبر کرنے کے اللہ رب العالمین نے دعوت دی ہے، اور فرمایا افلا یتدبرون القرآن، یہ کیوں نہیں تدبر کرتے؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی، اللہ کہتے ہیں ہم نے یہ بابرکت کتاب اتاری ہی اس لیے تھی تاکہ اس کے اندر غور کیا جائے، تدبر کیا جائے۔ ہم نے صرف اس کو ویسے ہی پڑھنے کی، تلاوت کی غرض سے سمجھ لیا، یا پھر کسی کی قبر پہ پڑھ لیں گے، یا فوت ہونے کے بعد یہ اس کے نام پر قرآن کریم پڑھ لیں، ہم نے ان مقاصد کے لیے یا قسم اٹھانے کے لیے، بس یہ چند ہم نے اپنے مقاصد، یا پھر جی بچی کی رخصتی کرنی ہے تو جی قرآن کے سائے کے اندر اس کو گھر سے رخصت آپ کر دیں، یہ چند ہم نے اپنے کام سمجھ لیے کہ قرآن کریم کے یہ مقاصد ہیں، حالانکہ اصل مقصود کیا ہے؟ لیدبروا آیاتی، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو اس لیے اتارا تھا تاکہ اس کے اندر انسان تدبر کرے، اور یہ تدبر ظاہر ہے جب آپ آیات پڑھتے ہیں، کچھ میں نے آپ کو وضاحت کر دی تو پھر کچھ آپ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں یا کچھ سمجھنے کی خود کوشش کرتے ہیں، تو یہ اسی طرح انسان کو کیا ہے پھر تدبر حاصل ہوتا ہے۔ تو فرمایا مغفرت من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، ایک دوسرے سے آگے نکلو، وجنت، اور جنت کی طرف، یعنی ایسے اعمال بھی کرو جو انسان کو جنت کے اندر لے جاتے ہوں، عرضھا السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ ایک شخص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بتائیں کہ جب جنت کا عرض، اس کی جو چوڑائی ہے وہ آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، تو پھر جہنم کہاں پر ہے؟ آگ کہاں پر ہے؟ جب یعنی کہ پوری یہ چوڑائی یہ جنت ہے تو آخر پھر جہنم کہاں پر ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ پہلے رات تھی، پھر نہیں رہی، تو وہ رات کہاں چلی گئی؟ اس نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے، یعنی ابھی دن تھا نا، چلا گیا، اب رات آ گئی ہے، اب دن کہاں چلا گیا؟ اس نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے، مجھے نہیں پتا۔ تو فرمایا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جب کہہ دیا جنت ہے، جہنم ہے، جنت کی چوڑائی اتنی ہے، جہنم ایسی ہے، ہمیں اس پر ایمان لے کر آنا چاہیے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ ایمان بالغیب، جیسا کہ پچھلے بھی میں نے جہنم کا تذکرے میں یہ بات بتائی تھی کہ یہ ایمان بالغیب کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، کہ بس ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ یہ جنت اور جہنم اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کر رکھا ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہوا ہے، اور موجود ہیں، کہاں پر ہیں، کیسے ہیں، ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے، ہمارا اس کے اوپر ایمان موجود ہے، ہمارا اس حدیث پر بھی ایمان موجود ہے کہ یہ دنیا آخر میں جو سب سے آخر میں جنت میں جانے والا ہے، اس کی 10 گنا اللہ رب العالمین اس کو دینے والے ہیں۔ تو باقی جو پہلے جائیں گے ان کو کتنے درجے ملنے، کہاں سے آئے گی، یہ ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دینا اور موجود ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ چیزیں موجود نہیں ہیں، صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے بیان کر دی۔ فرمایا اعدت للمتقین، پیچھے آپ نے تذکرہ بڑھا تھا کافروں کا کہ جہنم ہم نے تیار کیے، کس کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ تو اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے متقین کا ذکر کر کے یعنی ان کو ترغیب دے دی کہ سود سے اپنے آپ کو اس لیے بچانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے اس لیے بچانا ہے تاکہ تم کیا ہے گناہوں سے بچ جاؤ، اور جب گناہوں سے بچو گے
اللہ رب العالمین تمہیں جنت کے اندر داخل کر دے گا، تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دے گا، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کی وجہ سے، اللہ کی اطاعت کرنے کی وجہ سے، اللہ کے حکم کو ماننے کی وجہ سے۔ اعدت للمتقین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔